میں اس پر ابھی حوالے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی دوسرے طبقے کے لوگوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہوگی، کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی بحث بھی آپ کی ہو جاتی ہوگی۔ ایک بات نوٹ کر لو، کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا حضرت حسین کے ساتھ، کبھی ہمیں ان کے نام بتاؤ۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ شہدائے کربلا کے نام بتاؤ۔ مسلم کے بیٹوں کے نام تو لیتے ہو، اون محمد، حر۔ حضرت حسین کے بھائیوں کے نام بتاؤ، حضرت حسین کے بھتیجوں کے نام بتاؤ، حضرت حسین کے بیٹوں کے نام بتاؤ، حضرت علی کے بیٹوں کے نام بتاؤ۔ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تم نہیں بتاؤ گے، تم میں ہمت بھی نہیں ہے بتانے کی، بندیال بھی بتائے گا، تیری کتابوں کے حوالے سے بتائے گا۔ تذکرۃ الائمہ اٹھاؤ، تاریخ یعقوبی اٹھاؤ، مروج الذہب اٹھاؤ، ملا باقر مجلسی کی کتابیں اٹھاؤ، انصاف کی جتنی کتابیں ہیں وہ اٹھاؤ، پڑھو۔ کربلا میں سب سے پہلے جس شخص نے اپنے بھائی کی حمایت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ ہم کوئی ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات کر رہے ہیں، ہم حقائق کو بیان کر رہے ہیں، کوئی جھٹلائے ان کتابوں کو۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور کب؟ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، یہ کہہ کے رکھا، ابو بکر تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے داغ مفارقت دے گا، میں تجھے یاد رکھوں گا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہوں، بلاؤں گا اسے، یاد تجھے کیا کروں گا، یاد تجھے کیا کروں۔ کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کرتی۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ زور سے بولو۔ وہی ابو بکر، اس ابو بکر کے نام پہ رکھا جس کو اسلام آباد کے ایک اجتماع میں کافر تک کہا گیا، فاجر کہا گیا۔ اس ابو بکر کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ کیوں بھائی؟ اولاد کے نام دشمنوں کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کن کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ اچھے اچھے نام رکھا کرو، اچھے اچھے نام رکھا کرو۔ تمہیں بڑی ہوتی ہے بھائی کوئی نواں نہ ہوئے جڑا دنیا چ رکھا ہی نہ گیا۔ عبداللہ نام رکھا کرو، میرے نبی کو بھی پسند، رب کو بھی پسند، عبداللہ۔ اگر اس نام کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے تو میں بالکل کوئی ہتک نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہان، رستم۔ رستم تو بڑا پہلوان تھا، یہ رستم کہنا چاہے بلی کو بھی ڈرتا تھا۔ رستم، سہراب، شاہ نواز، اس میں تکبر ہے، تکبر۔ عبداللہ، اس میں کیا ہے؟ اللہ کا۔ ایسے نام رکھا کرو یار، صحابہ کے نام پہ رکھا کرو، الٹے الٹے نام رکھتے ہو۔
तोता, बुग्गा, मुतल्ली। बात है थोड़ी सी लतीफ़े की, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ताज़ा कर लूँ ताकि अभी मैंने बातें करनी है आपसे। थक तो नहीं गया आप? हमारे बंदयाल में बड़ी पुरानी बात है, मेरे दादाजी से भी पहले की बात है। वो देहाती बंदे थे, उसनू किसी बंदे आखे, उसे किसी बंदे ने कहा भाई उल्टे उल्टे नाम रख पुत्रां दे, उन्हीं तेरे पुत्र नहीं बचदे, उल्टे उल्टे नाम रख। उसका बेटा पैदा हुआ, उसने नाम रखा सोटा। ये बिल्कुल सही बात है, कोई सोटा। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा खोता। खोता खोता, ये जो खोते का लफ्ज़ है ये भी पंजाबी है, और हमारी मियाँ वाली की पंजाबी में खोते को कहते हैं खरका। खोते को क्या कहते हैं? खरका। ये जो खोता था ना, खोता, इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, धी जवान हो गई, इसकी बेटी का निकाह हो, दादाजी मेरे निकाह पढ़ाने गए, खुतबा दिया, ईजाब कबूल कराने लगे ना, तो मेरे दादाजी ने कहा फलां लड़की खरके दी धी। उसा कहा नहीं उस्ताद जी, खोता जी। दादाजी ने फिर कहा फलां लड़की खरके दी धी। उसा कहा नहीं उस्ताद जी, खरका नहीं जी, खोता। दादरा का जड़ निकली, खोते ते खरके च केड़ा फर्क है? खोता आखो या खरका आखो। अच्छे अच्छे नाम रखा करो। सहाबा के नाम पर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया। मुआविया वो कराची का एक बाबा है, उसने मुआविया का उर्स मनाया। वो उर्सों वाली पार्टी है, मुआविया का उर्स। और उसने ऐलान किया मैं पूरे मुल्क में 40 मस्जिदें बनाऊंगा फैज़ान मुआविया के नाम पर। तो पिंडी का एक मौलवी है, उन्हीं के मसलक का है, उसे बड़ी आग लगी। उसने कहा वाह, मुआविया के नाम पर मस्जिदें, मुआविया के नाम पे पोते का नाम, ये तो नाम ही गलत है। मुआविया ये तो भौंकने वाली कुत्ती को कहते हैं, नाम ही सही नहीं, तो ये क्या नाम हुआ? मैंने कहा अगर नाम गलत होता तो गलत नाम मेरे आका बदल दिया करते थे, और अगर किसी को शौक हो ना तो अपने शौक का इजहार करे। बंदयालवी हजरत अली के खानदान में 20 बंदे मुआविया के नाम के साबित कर देगा। शौक हो तो सामने आओ। हजरत अली के खानदान में मुआविया नाम के बेटे बच्चे, उन्होंने नाम रखे अपने बच्चों के। नाम गलत होता, हजरत अली नाम रखते। यहां जो तालिब इल्म बैठे हैं, क्यों भाई आवा युआवी बाब मुफाल है, ये मुजर्रद नहीं मजीद है। माना करूंगा अरबी ग्रामर के हिसाब से, मैं ना करूंगा। तुम सबको मुआविया से मोहब्बत है, जोर से बोलो। ये दिल की भड़ास निकाल देनी है, ठंड पड़ जाएगी यहां इंशाअल्लाह। आवा युआवी बा मुफाला है, इसका माना भौंकने वाली कुत्ती नहीं होता। इसका माना वो होता है ऐसा सितारा जिसको देखकर कुत्ते भौंकने लग जाए, जिसको देखकर कुत्ते भौंकने लग जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। मैं कोई बंदा ये न समझे कि बंदयालवी यूं ही बातें करते चला जा रहा है और ये कैसे हो सकता है, ये कैसी बातें कर रहा है। मैं आज भी जिम्मेदार हूं हवालों का, कल भी जिम्मेदार हूं। दूसरा बेटा हुआ
حضرت علی نے نام عمر رکھا، عمر۔ تیسرا بیٹا ہوا، حضرت علی نے نام رکھا عثمان۔ حضرت حسن کی شادی ہوئی، ان کا بیٹا ہوا، والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ نام تجویز کریں۔ حضرت علی نے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ کیسا پیار ہے، نام کیسی محبت ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی ابو بکر، کسی کا عمر۔ جتنی میں نے تقریر کی، 1.25 گھنٹے ہونے والے ہیں، آپ نے بڑی داد دی، سبحان اللہ کہا، لیکن یہ جملے جو میں کہنے لگا ہوں یہ پوری تقریر پہ شاید بھاری ہو، شاید بھاری ہو، آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، لیکن آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا، آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے اگر آپ کے دل میں ٹھنڈ ڈال رہا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ دوسرے کا، پوتے کا، دوسرے پوتے کا۔ بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے سین میں، جس گھر کے کمروں میں، جس گھر کے برآمدوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر شیعوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے۔ سنیوں کے گھروں میں، سنیوں کے، سنیوں کے گھروں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کن کے گھروں میں کھیلتے ہیں؟ تو حضرت علی کا گھر کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا۔ حضرت حسن کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا۔ حضرت حسین کا گھر کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا۔